میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے 15ویں پارے کی سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک قصہ بیان فرماتے ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کو نوجوانوں کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کون سے سورے میں یہ قصہ ہے؟ سورہ کہف میں۔ کون سے سورے میں؟ بھئی بولیں، کون سے سورہ کہف میں؟ سورہ کہف بڑی فضیلت ہے اس سورے کی۔ سنن دارمی میں ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور بينه فيما بينه وبين البيت العتيق۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، جمعہ کی رات گزر گئی، جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، جمعہ کی رات میں جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور مکہ المکرمہ کے درمیان ایک نور ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر، جو قرآن کریم کی تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الکہف یوم الجمعۃ، کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، فہو معصوم، تو وہ بچا لیا جائے گا، اگلے 8 دنوں تک وہ محفوظ کر لیا جائے گا، وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ اسے حفاظت میں لے لیں گے، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے بچا لیا جائے گا، کس چیز سے وہ محفوظ رہے گا؟ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کل فتنۃ تکون، اگلے 8 دنوں میں آنے والے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچا لیں گے۔ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگلے 8 دنوں تک اس کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتوں کو حفظ یاد کر لے گا، جو بندہ سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتوں کو بزبانی یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے بچائیں گے۔ فتنوں کا دور ہے، پتہ نہیں کب کون سا فتنہ آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے پلاننگ الگ، وہ چھوڑو، ہمارے پلاننگ چھوڑے تو 100 سال کے ہیں، وہ چھوڑو، لیکن اب زمانہ کیسا چل رہا ہے؟ فتنوں کا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت بندہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے 8 دنوں میں اگر دجال نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کی تلاوت کی برکت سے اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب فتنے ہیں کہ نہیں؟ کتنے فتنے ہیں، مالی فتنہ ہے، حکومت کی طرف سے فتنے ہیں، ایک معاملہ ابھی ختم نہیں ہوتا پھر دوسرا نیا مارکیٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔
ابھی نوپور شرما کا معاملہ پوری طرح ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، پھر ایک اور راجہ سنگھ کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اصل حکومت والے چاہتے یہ ہیں، فرقہ پرست حکومت والے نہیں، فرقہ پرست لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ماحول ہمیشہ گرم رہے، لوگ انہی چیزوں میں الجھے رہیں اور ہماری کرسی بچی رہے۔ یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ پرستوں کے پاس پورا پلان ہے، پوری تیاری ہے ان کے پاس کہ اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، پورا پلان ان کے پاس تیار ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان جذباتی ہو جائیں، جوش میں آ کر کچھ ایسا کریں مسلمان کہ اس کی وجہ سے ہم اس چیز کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر کے پھر مسلمانوں کے اوپر اور زیادہ ظلم کر سکیں، کچھ ایسے نعرے بولیں، کچھ ایسا کام کریں جذبات میں آ کر، یہی وہ چاہتے ہیں۔ ورنہ دیکھیں کیا ہے، جو غلطی کرنے والے ہیں وہ آزاد ہیں، جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ان کے خلاف جو ہے مظاہرہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، گھروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھس گھس کر ایسے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جو جرم کرنے والے ہیں وہ آزاد، اور جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ان کی کوئی بیل بھی نہیں ہوتی۔ تو فرقہ پرستوں کے پلاننگ کو، ان کے سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جذبات میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا، جذبات میں آنے سے اور زیادہ دشمنوں کو طاقت ملے گی۔ ہم لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ کر امام صاحب کو گالیاں، مولوی صاحب کو گالیاں، مفتی صاحب کو گالیاں، کیا کر رہی انہوں بیٹھے بیٹھے؟ صحیح بات ہے، نکلنا بھائی، روڈ پہ نکلنا، کیا تو بھی کرنا، انہوں پورے کھالے کھالے کو سونے والے، ایسا سوتے رہتے کیا بھی نہیں ہوتا۔ ایسے باتاں، یہ جذباتی باتیں ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں، ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو رہبر ہیں، ان کی طرف ہم دیکھیں، ان سے رہبری لیں۔ ایسا بھی نہیں کہ بالکل خاموش بیٹھ جائیں، بالکل خاموش بیٹھنا بھی یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کے سامنے اس طرح کی گستاخی کی جائے اور پھر اس کے ایمان میں کوئی حرارت پیدا نہ ہو۔ کرنا ہے لیکن علماء کی رہبری میں، اکابرین کی رہبری میں، کہ وہ جس طرح کہیں اس طرح، اسی میں پوری امت کے لیے خیر ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فتنے تو بہت ہیں، فتنے بہت ہیں، بہت ہیں، اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اگلے 8 دنوں تک ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو جو حضرات سورہ کہف کی تلاوت کر چکے ہیں، ماشاءاللہ بڑے مبارکباد ہیں، اور جو نہیں کیے اب تک سورہ کہف کی تلاوت، وہ ارادہ کریں کہ آج مغرب سے پہلے پہلے سورہ کہف مکمل پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، سورہ کہف مکمل پڑھنا ہے، یہ عادت بنا لیں انشاءاللہ۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ 15ویں پارے میں شروع اور 16ویں پارے میں جا کر وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ عادت بنائیں، بہت مؤثر یہ طریقہ ہے، بہت مجرب یہ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے عادت بنائیں انشاءاللہ ہر جمعہ پڑھنے کی۔ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو سورہ کہف کے اندر وہ کیا قصہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصے کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو نوجوانوں کا وہ قصہ بیان کرتے ہیں، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ،
جو برحق ہے. کون قصہ بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی. اصل واقعہ کیا ہوا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں توحید کی دعوت دینا شروع کیے، ایمان کی دعوت دینا شروع کیے، اسلام کی دعوت دینا شروع کیے، تو لوگوں میں کھلبلی مچی اور مشرکین مکہ نے مخالفت کرنا شروع کیے. تو مشرکین مکہ بیٹھ کر مشورہ کیے اور چند ساتھیوں کو متعین کیے کہ تم لوگ یہود کے علماء کے پاس جاؤ. کن کے پاس جاؤ؟ یہود میں جو علماء ہیں، یہودی علماء کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے ان کے بارے میں پوچھ کر آؤ کہ یہ کیا ہیں. یہ ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ جنت کی بات کر رہے ہیں، دوزخ کی بات کر رہے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ ان کی حقیقت ذرا معلوم کر کے آؤ، ذرا یہودی علماء سے ان کی تحقیق کر کے آؤ. کون بھیج رہے؟ بھائی بولو نا، کون بھیج رہے؟ مشرکین مکہ. کون بھیج رہے؟ میں بار بار پوچھ رہا ہوں، موسم ذرا ٹھنڈا ہے، نیند آ جاتی ہے جلدی. صحیح بات ہے، نیند آ گئی تو پھر اب جمعہ کی نماز بھی ہے، وضو ٹوٹ گیا تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی. اس لیے آپ میرے سوال کا جواب دیتے رہے، میرے ساتھ آپ بھی بولتے رہے انشاءاللہ. کس نے بھیجا؟ مشرکین مکہ نے ایک وفد کو بھیجا کہ جا کر ان کے بارے میں ذرا تحقیق کر کے آؤ، معلوم کر کے آؤ. کس کے پاس بھیجا؟ یہودی. مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے پاس یہ بات تھی کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو کن سے رابطہ کرنا؟ علماء سے، جاننے والوں سے. یہ بات ان کے اندر تھی، اسی لیے تو اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک وفد بنائے اور اس وفد کو یہودی علماء کے پاس بھیجے. آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. آج کوئی بھی مسئلہ آ جائے ہماری زندگی میں، چاہے بچے کا نام رکھنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ولیمے میں کوئی مسئلہ ہو، عقیقے کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہو، کاروباری سلسلے میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی زندگی میں مسئلہ آ جائے تو ہم کس سے رجوع کرتے ہیں؟ سب سے پہلے مفتی نیٹ سے، گوگل سے. کس سے؟ مفتی گوگل ہے، مفتی یوٹیوب ہے. سیدھا نیٹ کو چلے جاتے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا کو، براؤزر کو وہاں جا کو اوپن کر کو دیکھنا یہ مسئلہ ہے، کیا ہے اس کا حل بول کر. یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ، مؤثر طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، جاننے والے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا قرآن حدیث میں کیا حل ہے، دین نے اس سلسلے میں میری کیا رہبری ہے، دین نے میری کیا رہنمائی کی ہے. پوچھ لیں، مسئلہ ختم ہے. تو بہرحال مشرکین مکہ کا وہ وفد یہودی علماء کے پاس گیا اور جانے کے بعد انہوں نے کہا، ساری بات سنائی کہ اس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ایک ہونے کی بات کہہ رہے ہیں، جنت دوزخ، یہ ساری باتیں ان کی ہیں. تو یہ کہاں تک سچ ہیں؟ یہ صحیح سچے نبی ہیں یا کیا ہیں؟ یہ ان کے بارے میں ذرا آپ بتائیں علم کی روشنی میں. یہودی علماء نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو، ہم 3 سوال آپ کو بتاتے ہیں، یہ 3 سوال آپ ان سے جا کر کرو. ان تینوں سوالوں کے اگر وہ صحیح جواب دے دیں تو سمجھو کہ وہ سچے نبی ہیں. اگر ان تینوں سوالوں کے وہ جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہی بیہودہ باتیں کرنے والے ہیں، بیکار ہیں. بہرحال وہ 3 سوال انہوں نے ان کو بول کر بھیجے. وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال اس میں یہ تھا کہ ان سے جا کر پوچھو، مشرق سے مغرب تک کا سفر کس نے کیا؟ مشرق سے وہ کون جس نے پوری دنیا کی خاک چھانی ہے؟ وہ کون تھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا؟ اس کا کیا نام تھا؟ پہلا سوال.
دوسرا سوال یہ ہے روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں ان سے پوچھو. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون تھے نوجوان جو اپنے بادشاہ سے منہ موڑ لیے اور اپنے وطن سے بھاگ کر ایک غار میں جا کر پناہ لیے. ان نوجوانوں کا کیا قصہ تھا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کیوں انہوں نے بادشاہ سے منہ موڑ لیا، اپنے وطن کو چھوڑ کر غار میں جا کر چھپ گئے، وہ نوجوانوں کا قصہ کیا ہے، یہ قصہ پوچھو ان سے. یہ 3 سوال. پہلا سوال کیا، وشت میں بولے نا جی کیا پہلا سوال ہے؟ وہ بولتے ہیں بیان میں بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. ہاں کیا بولے، کیا کی بولے وٹنا بہت اچھا بولے بھائی. پہلا سوال کیا تھا؟ جی مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر جس نے کیا اس کا نام کیا تھا. اور دوسرا سوال روح کی حقیقت کیا ہے. اور تیسرا سوال کہ وہ نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے، اپنے بادشاہ سے جو ہے منہ موڑ لیا، بادشاہ سے بھاگ گئے، اپنے وطن سے بھاگ گئے اور بھاگ کر جا کر یہ 3 سوال پوچھو. اس کا اگر صحیح جواب دے دیں تو سمجھو کہ وہ سچے نبی ہیں. اگر اس کا وہ جواب نہیں دیتے تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نہیں ہیں. بہرحال وہ آ کر انہوں نے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تینوں سوال کیے. ہمارے نبی جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کو سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا. کیا فرمایا؟ میں کل بتا دوں گا. یعنی جناب آقا شاید یہ سوچ رہے تھے کہ وہی تو آئے گی پھر میں کل ان کو بتا دوں گا. اب ہوا یہ کہ کل آیا، پرسوں بھی آیا، ترسوں بھی آیا، لیکن وہی نہیں آئی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن وہی نہیں آ رہی ہے. تو بتاؤ اب پیارے نبی بے قرار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا کل بتاؤں گا. کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، ترسوں آ رہا ہے، لیکن وہی نہیں آ رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں. ادھر دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں لوگوں کے اندر میگویاں زیادہ ہو رہی ہیں، بات چیت زیادہ ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. لگ بھگ 15 دن ایسے ہی گزر گئے. کتنے دن؟ 15 دن گزر گئے. 15 دن کے بعد حضرت جبریل امین وحی لے کر تشریف لائے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. مکمل سورہ کہف ہے نا، سورہ کہف لے کر حضرت جبریل امین تشریف لائے. اور اس سورہ کے اندر یہ جو 15 دن تک وحی نہیں آئی، یہ جو تاخیر ہوئی، یہ جو دیر ہوئی، یہ دیر کس لیے ہوئی، وہ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بتا دی. اس وجہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بتا دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوں نہ کہیے کہ میں یہ کل کروں گا. اصل میں پیارے آقا کو بتانا نہیں ہے، بلکہ بتانا تو مجھے اور آپ کو ہے، قیامت تک کے انسانوں کو ہے. پیارے آقا کے ذریعے اپنی پوری امت کو، قیامت تک آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو یہ مت کہو کہ میں کروں گا، بلکہ یہ کہو کہ میں کروں گا انشاءاللہ. جیسے آج کل عادت ہوتی ہے نا، میں آؤں گا، میں جاؤں گا، میں لاؤں گا، میں دوں گا. یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ انشاءاللہ. کیونکہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آؤں گا انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا. میں نے چاہا، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے چاہنے سے ہو جائے گا؟ میرے ارادے سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو
جو ہے ہوگا. یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت. آج کل یہ الفاظ ہماری زبان سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. صحیح بات، آتا ہوں، جاتا ہوں، کرتا ہوں، انشاءاللہ بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کر دیا، کوئی اچھا کام کر دیا، تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ بھئی کوئی چیز اچھی لگی تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی چیز پر نظر پڑی، وہ چیز ہمیں اچھی لگی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز نقصان میں نہ جائے، اس چیز کو جو ہے کوئی آفت نہ آئے، وہ چیز برباد نہ ہو، تباہ نہ ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. لیکن ہمیں کرتے کیا؟ اگر کوئی چیز اچھی لگی، کسی کی کار اچھی لگی، واو کیا ہے رے واہ، صحیح بات ہے، فرسٹ کلاس، صحیح بات ہے، کیا یارو اتنی اچھی چیز حیدرآباد والے. تو اس سے کوئی بھی چیز اچھی لگے تو فوراً ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کی نظر بڑی خطرناک تھی. اس کے بارے میں پورا قصہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں. اب ان قصوں کی طرف جانے کا واقعہ نہیں ہے، بس میں آپ کو مختصر طور پر اتنی بات بتاؤں کہ اگر وہ کسی جانور کو گھورتا تو وہ جانور ختم، بیمار ہو کے جانور ختم. کسی انسان پر نظر ڈالتا تو وہ انسان بیمار ہو کے ختم. مکے والوں کو معلوم ہوا ایسا پاورفل آدمی ہے بول کر، تو اس کے پاس جا کے اسے بہت سارا انعام وغیرہ دے کے منت سماج کر کے اسے مکے کو لے کر آئے. کیوں؟ تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے. لے کر آئے اسے. اب اس نے آنے کے بعد مکے کو اس نے جتنی نظر ڈالنی تھی ساری نظر ڈالی اس نے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ اے میرے محبوب ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، کچھ نہیں ہوا. قرآن کریم کی آیت اتاری، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. 29ویں پارے میں سورہ قلم کے آخر کی دو آیتیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے مؤثر ہیں، ایسے طاقتور ہیں کہ بندہ اسے پڑھ کر دم کر لے، یا جس پر نظر لگی ہو اسے پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ وہ نظر ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ وہ نظر ختم ہو جائے گا. 29ویں پارے میں سورہ قلم کے آخر کی دو آیتیں. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. کسی نے ہم پر احسان کیا، کوئی بھی ہماری ہیلپ کر دی، کوئی بھی ہمارا کام کیا، کچھ بھی احسان کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بولنا؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ تھینک یو. وہ بہت کم بولتے ہیں، تھینک یو زیادہ بولتے ہیں. ذرے دیندار رہے تو کیا بولتے ہیں؟ شکریہ. کیا بولتے ہیں؟ کیا مطلب شکریہ کا؟ بھئی بولو کیا مطلب؟ کیا بھی نہیں. شکریہ کا مطلب کیا؟ کیا بھی نہیں. یہ اسلامی کلمات نہیں، یہ اردو کا جملہ ہے. قرآن حدیث کے جملے کیا ہیں؟ قرآن حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، کوئی بھی احسان کرے تو اسے جزاک اللہ خیرا کہنا. کیا کہنا؟ جزاک اللہ خیرا. اللہ کا نام آ رہا ہے. جتنے جملے ہیں ان سارے جملوں میں اللہ کا نام. انشاءاللہ میں اللہ کا نام، ماشاء اللہ میں اللہ کا نام، جزاک اللہ میں اللہ کا نام. یہ جملے قرآن اور حدیث کے جملے ہیں. آج ہماری زندگی سے یہ جملے خالی ہیں. آج ہماری زندگی سے یہ جملے، جزاک اللہ کتنا اچھا جملہ ہے، جزاک اللہ خیرا. ذکر بھی اللہ کا اور سامنے والے کو دعا بھی کہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے. سامنے والے کے لیے دعا بھی ہے. آج یہ سارے کلمات ہمارے
زندگی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. چھینک آئے تو چھینکنے پر الحمدللہ، جس نے سنا وہ یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ. ٹیک پر چڑھ رہے ہیں، ہپ میں اوپر چڑھ رہے ہیں تو اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، لفٹ میں چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، اوپر چڑھتے ہوئے اوٹی کو جاتے ہوئے اللہ اکبر، پھر اوٹی سے آ رہے ہیں نیچے ڈون میں اتر رہے ہیں سبحان اللہ. یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ ایسے کلمات ہیں کہ روز مرہ ہماری زندگی میں ان کلموں کا ورد ہو جائے، ہم اس کو عادت بنا لیں، صبح و شام چلتے پھرتے تو ہمیشہ اللہ کا نام ہماری زبان پر رہے گا. اور جب اللہ کا نام ہماری زبان پر ہو اور ہماری موت آ جائے، بتاؤ اس سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے گیا. تو عادت بنائیں انشاءاللہ. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے. ایک حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر 10 حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا. بیمار ہو جائے تو بھائی بولے نا، بیمار ہو جائے تو بات ختم. یہ ایک حدیث بول کو بات ختم. بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا. عیادت کرنا سنت ہے، لیکن آج میں آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتا دوں، عیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے. چھوٹی موٹی بیماری میں عیادت نہیں ہے. نزلہ ہوا، زکام ہوا، سردی ہے، چھوٹی موٹی بیماری میں عیادت نہیں ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیمار ہوا تو 3 دن کے بعد عیادت کرنا. بیمار ہوا تو کتنے دن کے بعد عیادت کرنا؟ مسنون طریقہ. اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسنون طریقہ کیا ہے؟ 3 دن کے بعد عیادت کرنا. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 بیماری ایسی ہے کہ اس میں عیادت مسنون نہیں ہے. 3 بیماری ایسی ہے کہ اس میں عیادت، بھائی بولو نا، مسنون نہیں ہے. بزرگ احباب بول رہے ہیں، آپ لوگ نوجوان نہیں بول رہے ہیں. ایک ہے آنکھ کی بیماری. کیسی بیماری؟ آنکھ میں سوجن ہو، یا آنکھ کا آپریشن ہوا ہو، یا آنکھ میں درد ہو، تو مریض ہے. اب وہ بیمار یہ چاہتا ہے کہ میں ریسٹ لوں، اس کی آنکھوں کو ریسٹ کی ضرورت ہے. وہ آنکھ بند کر کے پڑا رہنا چاہتا ہے. اس کی آنکھ میں دوائی ہے یا پھر اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے. تو ایسے مریض کی عیادت کرنا مسنون نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عیادت کے لیے جائیں گے تو مجبوراً اسے اپنی آنکھیں کھولنے پڑیں گی. وہ کھولنے کی کوشش کرے گا. تو عیادت کی وجہ سے آپ اسے کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف دے رہے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ جسے منہ کے اندر کوئی بیماری ہو. کیسی بیماری ہو؟ منہ کے اندر اس کا دانت نکالا گیا ہے، یا پھر دانت بٹھایا گیا ہے، یا گلے میں کوئی پریشانی ہے، یا منہ میں کوئی کینسر ہے. تو جو منہ کے اندر کا مریض ہے وہ یہ چاہتا ہے، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اس کا منہ بند رہے، وہ منہ بند رکھنا چاہتا ہے. اب اگر اس کی عیادت کے لیے ہم جائیں گے تو اسے مجبوراً منہ کھول کر کچھ 1-2 بات تو کرنی پڑے گی، کرنے کی کوشش کرے گا وہ. تو ہماری عیادت کی وجہ سے وہ تکلیف میں، تو یہ عیادت بھی مسنون نہیں ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری وہ بیماری کہ جس انسان کو خارش ہو، کھجلی ہو، کھجلی کی بیماری ہو، پورا بدن جو ہے اس کا. تو کھجلی کی بیماری میں جس انسان کو کھجلی ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن کھلا رہے. اس کا بدن کیا رہے؟ کھلا رہے. اب اگر عیادت کے لیے ہم جائیں گے تو تعظیم میں، اکرام میں وہ کچھ نہ کچھ پہننے کی اسے ضرورت پیش آئے گی. تو ہماری عیادت کی وجہ سے اسے کیا ہو گئی؟ تکلیف ہو گئی. تو یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں میں عیادت کرنا مسنون
نہیں ہے۔ اور اسی طرح جناب آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جب بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کے لیے جاؤ، تو وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرو، جب پلیک بیٹھے رہنا چائے تک، زیادہ دیر نہ ٹھہرو، جلدی وہاں سے کیا کرو۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ آپ کے بہت قریبی ہیں، آپ کے جگری ہیں، ان کے قریب میں بیٹھنے سے ان کو تسلی ہو رہی ہے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ تھوڑی دیر اور رکو، آپ کے رکنے سے ان کو اچھا محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے، ورنہ مسنون یہ ہے کہ عیادت کے لیے جائیں تو وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ بات چیت کرنے کی عادت ہے نا ہم لوگوں کی، عیادت کے لیے گئے تو وہاں بھی خاموش نہیں رہتے، وہاں بھی بولنے کو 3600، تو بات چیت ایسی ہرگز بھی نہیں کرنا جس کی وجہ سے بیمار مایوس ہو جائے۔ وہاں جا کو کورونا کے باتیں، ہمارے محلے میں کتنے مرے معلوم ہو، ان کے محلے میں ہو کیسی بیماری کون کی پوچھے، انہیں رپورٹاں دکھاتے وہ بہت خطرناک بیماری بھئی ہے، صحیح بات، بہت خطرناک بیماری بولتے، اب کیا ہو جاتا مریض بیچارہ اب بھی نا امید ہو جاتا ہے۔ جناب آقا نے فرمایا کہ مریض کے پاس جاؤ تو اس کے پاس مرنے والوں کا تذکرہ نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جس کی وجہ سے بیمار کو تکلیف ہو، بلکہ ایسی بات کرو جس سے بیمار کو امید ہو، ایسی بات کرو جس سے بیمار کے دل کو اطمینان ہو، ایسی بات کرو جس سے بیمار خوش ہو جائے۔ تو ایسے سب باتیں بالکل نہیں کرنا، تسلی کی بات کرنا۔ حدیث میں جناب آقا نے فرمایا کہ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھیں، اس کے لیے دعا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک لا بأس طہور انشاءاللہ، اس طرح کے جو دعائی یا جملے ہیں وہ جملے پڑھیں، تسلی کی بات کریں اور فوراً وہاں سے جگہ خالی کریں، ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، یہ طریقہ بتایا ہے، ہر چیز پیارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں سورہ کہف کا وہ قصہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا، آپ ذہن میں رکھیں اس قصے کو، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ نوجوانوں کا کیا قصہ تھا۔ مشرکین مکہ کے جو 3 سوال ہے اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے، تو اللہ نے وہ پوری آیت اتاری، پورا سورہ مکمل اتارا، اور اس سورہ کے اندر وہ قصہ کو بیان کیا گیا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس قصے میں بھی یہ ہے، قصے کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں آئندہ جمعہ تک میں رہوں یا نہ رہوں۔ اللہ نے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائی وقت کے ظالم بادشاہ سے، سورہ کہف میں یہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ وقت کا بادشاہ چاہے کتنا بھی ظالم ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے جو فتنے کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، جو سورہ کی تلاوت کریں گے ہر جمعہ کو، اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کے ظلم سے اور ان کے فتنوں سے ان بندوں کی حفاظت فرمائیں گے۔